الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب جبريل وينادي في أهل السماء ثم يوضع له للقبول في أهل الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكن لا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ کو سنائیں۔ ہم آخری امت ہیں اور ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں سب نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ کے ہم پیارے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہود نے دعویٰ کیا، نصارہ عیسائیوں نے دعویٰ کیا، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکہ میں تو مکہ کے مشرکین جو اس وقت تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے محبوب ہم لوگ ہیں، اور یہ سب کا اپنا اپنا ایک دعویٰ تھا۔ کوئی بندہ کچھ بھی کہہ لے کہ میں اللہ کا پیارا ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی قوم کہے کہ نہیں، اللہ کو پیار ہماری قوم سے ہے، اللہ کو پیار ہمارے قبیلے سے ہے۔ تو انسان کا ایک یہ دعویٰ ہے۔ اس طریقے سے جتنی قومیں آئیں ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے دعویٰ کیا کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے، بندے تو سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح معنوں میں ایسا بندہ بننا چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ کے ہم محبوب ہو جائیں، اللہ ہمیں چاہنے لگے، اللہ کی نظروں میں ہم مقبول ہو جائیں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت آسان نسخہ بتایا ہے کہ دعویٰ تمہارا الگ ہے، لیکن اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرنے لگے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، اللہ کے تم محبوب ہو جاؤ، تو اللہ نے کہا کہ اس کا ایک آسان نسخہ ہے، اور ایک نسخہ ہے، ایک راستہ ہے، اور راستہ وہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کر لو۔
قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتے اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، تو یہ کہنا کافی نہیں ہوگا، یہ دعویٰ تو سب نے کیا اس زمانے میں، اس دور میں جو لوگ بھی آئے اپنی اپنی قومیں، سب نے یہی کہا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، اگر تم یہ کہتے ہو، تو ایک ہی بات تمہارے لیے ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ میرا محبوب کون؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتباع کر لو، اس کے تابع ہو جاؤ، اس کی اقتداء میں آ جاؤ، وہ جو کہے اس کو کرو، وہ جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، وہ جتنا کہے اتنا کرو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، تو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اور جب اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اقتداء کر لو گے، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اور اللہ کے جب محبوب ہو جاؤ گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سے گناہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا کہ گناہ تم سے ہوں گے، غلطیاں تم سے ہوں گی، لیکن اللہ کے جب محبوب بندے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر پیارے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، اگر بندہ اللہ کے پیارے حبیب کے طریقے پر چلنا شروع کر دے گا، اگر بندہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے لگے گا، آپ کی اقتداء کرنے لگے گا، آپ کو محبوب بنا لے گا، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ کا وہ بندہ محبوب بھی ہوگا اور اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ تو یہ دعویٰ صرف نہیں ہونا چاہیے، اقتداء کرنی چاہیے، پیارے نبی کی اقتداء، تابع بننا چاہیے۔ تابع بنیں گے تو یہ آگے کا اللہ تعالی معاملہ بندوں کے ساتھ کرے گا کہ اپنا محبوب بنائے گا۔ تو اللہ نے خود بتا دیا کہ میرے محبوب بندے کون ہیں، میرے پیارے بندے کون ہیں، میری نظروں میں مقبول میرے بندے کون ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں کو دیکھتا ہوں، جو بندہ میرے محبوب کی اقتداء کرتا ہے، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کی سنتوں پہ چلتا ہے، آپ کی سنتوں کو تلاش کر کر کے اس پر عمل کرتا ہے، تو میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں، اور محبوب جب بنا لیتا ہوں تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہوں، اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف دعویٰ تمہارا کافی نہیں ہے کہ تم دعویٰ کر لو، دعویٰ ہر قوموں نے کیا، یہود و نصارہ نے کیا، مکہ کے مشرکین نے کیا، لیکن یہ دعوے میں ناکام رہے۔ اللہ نے انہیں نہیں محبوب بنایا، اللہ نے محبوب انہیں بنایا جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنایا۔ اور اندازہ تو کرو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے محبوب کی اقتداء کر لے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا، تو خود پیارے آقا کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا اللہ کے پاس، کہ اللہ کتنا چاہتے ہوں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے کو محبوب بناتے ہیں، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، آج ہم یہ چاہتے ہیں
کہ قوم میں، سماج میں ہمارا نام ہو، ہماری عزت ہو، اور اس عزت کو پانے کے لیے بندہ طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ اگر میرا فوٹو کسی بڑے منتری سنتری کے ساتھ آ گیا، کسی بڑے راجنیتا کے ساتھ آ گیا، اگر میں اس کے ساتھ کسی اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا، بغل میں اس کے کرسی مل گئی اور بیٹھنے کا موقع مل گیا، تو یہ عزت مل گئی۔ لیکن سنو، اللہ کیا کہتے ہیں کہ عزت تمہاری کون سی ہے، محبوبیت کون سی ہے؟ اور زمین میں بھی تم اگر چاہو گے تو عزت نہیں ملے گی۔ تم دنیا میں لاکھ جتن کر لو، تمہاری کوششیں کتنی بھی ہو، لیکن اللہ نہ چاہے گا تو تمہیں محبوبیت اور عزت نہیں ملنے والی، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اب سنو حدیث کیا کہتی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو محبوب بندہ بناتے ہیں، تو پھر اللہ تعالی اپنی اس محبت کو اپنے تک باقی نہیں رکھتے کہ بھائی چلو فلاں بندے سے اللہ محبت کر رہے ہیں، بس اتنا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبرائیل، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ حضرت جبرائیل کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، فَأَحِبَّهُ، جبریل تم بھی ان سے محبت کرو۔ اللہ محبت اپنے تک باقی نہیں رکھتا۔ اللہ ایک معصوم فرشتوں کی مخلوق، ان کے بڑے سردار حضرت جبرائیل کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور یہ محبت یہی رکتی نہیں ہے۔ یہ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اس حدیث سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ جھوٹی شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں، جھوٹی عزت چاہتے ہیں، آج وہ لوگ جو عزتوں کے سپنے اور خواب دیکھتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ میری عزت سماج میں ہو جائے، بڑھ جائے، تو وہ غلط طریقہ اپنا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس حدیث کو غور سے سنیں، اس پہ عمل کریں۔ دنیا چاہے نہ چاہے، اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دیں گے، اللہ لوگوں میں محبوب بنا دیں گے۔ سنو غور سے اس حدیث کو، اور یہ کسی بخاری کی حدیث ہے، ایسی کتاب کی حدیث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا، اس کو غور سے سنو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے جبرائیل سے کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ محبت رکتی نہیں ہے۔ فَيُنَادِي جبریل، پھر جبرائیل آواز لگاتے ہیں۔ کہاں آواز لگاتے ہیں؟ فی اہل السماء، آسمانوں میں آپ کی آواز جاتی ہے۔ جبرائیل امین سارے آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں، اور ان آسمانوں میں اللہ کی جو مخلوق آباد ہے، ان کو سب تک یہ اعلان کر کے یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ اللہ نے فلاں بندے سے محبت کی ہے، اور اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا ہے کہ تم فلاں بندے سے محبت کرو، اور جبرائیل نے یہ آواز لگائی ہے کہ اے آسمان والو، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ تو محبت اللہ تک رکتی نہیں ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ معصوم فرشتوں کی مخلوق میں بھی وہ محبت پیدا کی جاتی ہے، اور صرف آسمانوں تک یہ محبت باقی نہیں رہتی، بلکہ ثم یوضع له بالقبول فی اہل الارض،
پھر آسمان کی اس محبت کو زمین پر اتارا جاتا ہے اور زمین والوں میں اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، اس بندے کو محبوب بنا لیا جاتا ہے، اس کی عزت سماج میں قوم میں اللہ بڑھاتے ہیں، اور لوگ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، سچا بندہ ہے، کھڑا بندہ ہے، بالکل صحیح بندہ ہے، حق بولنے والا بندہ ہے، بالکل یہ مکار نہیں ہے، فریبی نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ یہ اس طریقے کی اس کی اچھی عادتوں کو مخلوق میں لوگ چرچاؤں میں لے کر آتے ہیں، اور پوری زمین پر اللہ اس بندے کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ یہ چاہتے ہو کہ محبت کرے تو اللہ سے اس طرح اللہ نے جو فارمولہ بتایا، اللہ نے جو نسخہ بتایا، اللہ نے جو طریقہ بتایا، اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اس حدیث پاک میں سمجھایا کہ بس اپنے نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اپنے نبی کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، نبی کے طریقے پر آ جاؤ، غلط تمام راستوں کو چھوڑ دو، ایک راستہ وہ اپنا لو، وہ راستہ ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ بس اس ایک راستے پہ چلو گے، آسمان و زمین اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب مخلوقات کے دلوں میں اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ دیکھو اللہ نے کلام پاک میں اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کرتا ہے، ایمان کے بعد جو نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو خدائے رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے۔ ہمیں اور آپ کو اپنا امیج بنانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے غلط طریقوں سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جاؤ عاشق رسول بن کر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو نچھاور کر دو، دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ محبت ڈال دیتے ہیں، محبت بڑھا دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، اللہ نے کیسا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا، امت کو ایک ایک بات، باریک سے باریک بات، ایسا بندہ، ایسا امتی جس کو کچھ سمجھنا آتا اس کے بھی سمجھ میں آ جائے، مثالیں دی، بتایا، واضح کیا۔ اسی لیے یہ جتنی احادیث ہیں تمام کے تمام اللہ نے کلام پاک میں جو چیزیں اتاری اس کا ڈیٹیل ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کی تفسیر ہے احادیث۔ کیا فرمایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج دنیا میں دنیا والوں نے کسی کو عزت دینے کا، کسی کو ذلیل کرنے کا، کسی کو عزت نہ دینے کا، کسی کے آگے تو اپنے گردن بھی رکھ دینے کا، اور کسی سے سلام بھی نہ کرنے کا، یہ جو آج سماج اور قوم نے طریقہ اور وتیرہ اپنایا ہے، یہ فرضی اور محبتی نہیں ہے، یہ فرضی اور عارضی ہے۔ یعنی ایک غلط طریقے سے سماج میں یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، عزت کس کو دی جائے، کس کو عزت نہ دی جائے، اور ایک معیار، ایک پیمانہ لوگوں نے بنایا، بھائی فلاں بڑا اچھا ہے، مال والا ہے، اس کی عزت کی جائے، ایک غریب ہے اس کی عزت نہ کی جائے۔
لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے پیمانے بنا لیے لوگوں کو عزت دینے کا اور نہ دینے کا. لیکن سنو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنو. پیارے رسول نے کیا پیمانہ بنایا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب. کسی کے پاس دنیا آ جائے, کسی کے پاس دولت آ جائے تو یہ معیار نہیں ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتے, یہ کوئی معیار نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالی دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں, دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین نے دنیا اور سماج میں جو لوگوں نے محبت کا ایک طریقہ اپنایا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ محبت اس سے بھی کرتے ہیں جسے دنیا دیتے ہیں, اور جسے دنیا نہیں دیتے اس سے محبت نہیں کرتے ہیں. یہ پیمانہ مت بناؤ, بلکہ پیارے نبی نے فرمایا اللہ دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں, دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے. دنیا میں دیکھو کتنے انسان ہیں اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اس کے بنائے ہوئے سورج سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, اس کے بنائے ہوئے آکسیجن سے پوری دنیا انسانیت سانس لے رہی ہے, اس کے بنائی ہوئی ہر چیز سے مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے, لیکن اس کو بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دے رہا ہے, دنیا انہیں بھی دے رہا ہے. لیکن یاد رکھو, یہ غور سے سننے کی بات ہے, بات سمجھنے کی کوشش کرنا گہرائی کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں, اور دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے. دنیا دینے کا معیار اللہ کے ہاں الگ الگ نہیں, سب کو دیتے ہیں اللہ دنیا. لیکن پیارے نبی نے آگے کیا فرمایا سنو, وَلَكِنْ لَا يُؤْتِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. لیکن اللہ تعالی ایمان ہر کسی کو نہیں دیتے. ایمان کی جو دولت ہے وہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے, ایمان صرف اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل پروف ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, تبھی تو اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. اس لیے ایمان والوں اپنے ایمان کی قدر کر لو, اپنے مومن ہونے کی قدر کر لو. اللہ نے اسلام جیسا بہترین مذہب اور دین دیا, اس دین کی قدر کر لو, کیونکہ اللہ یہ ایمان ہر کسی کو نہیں دیتا. ہر ایک کے مقدر میں ایمان نہیں رکھا اللہ نے. ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا, ایمان نہیں لائے. خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ایمان قبول کیا, آپ کے ہاتھوں پہ مشرف اسلام ہوئے. اسلام لانے کے بعد صحابی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, کچھ میں پوچھنا چاہتا ہوں. صحابی کا نام ہے صعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ. تو یہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام ایمان لانے کے بعد کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں.
प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलमा बदालक, जो दिल में तेरे आए सवाल कर, पूछ ख्याल। अब वो सहाबी पूछने लगे, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्र के जमाने में, यानी जब मैं ईमान नहीं लाया था उस मौके पर, कुफ्र के जमाने में अगर मैंने कोई नेकी की है तो क्या उस नेकी का भी अज्र मुझे अल्लाह अता फरमाएंगे? क्या सवाल था कि जब मैं ईमान नहीं लाया था उस मौके पर अगर मैंने कोई नेकी की है तो क्या उस नेकी का अज्र मुझे अल्लाह अता फरमाएंगे? यार आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा बताओ, तुमने कुफ्र के हालत में क्या नेकी की है? तो अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा मेरे 2 ऊंट गायब हो गए। मैंने तलाश किया, इधर उधर न मिले, तो मैंने एक तीसरा ऊंट लिया और उस पर मैं सवार होके अपने गांव बस्ती से दूर निकल गया तलाश करते करते। तो देखा कि एक वीराने जंगल में एक झोपड़ी है और उसी के इर्द गिर्द मेरे दोनों ऊंट चल रहे थे। मैं पहुंच गया वहां और मैंने पहचान लिया कि ये मेरे ऊंट हैं। मैं उतर गया तो देखा कि मैंने वहां एक बूढ़ा शख्स, एक बाबा बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि ये ऊंट मेरे हैं। कहा कोई बात नहीं है, मैंने कोई कब्जा नहीं किया है, तुम्हारे हैं तो तुम ले जा सकते हो। खैर मैं उतर गया और उसी बूढ़े बाबा से बात करने लगा। इतने में उस जो खेमा लगा हुआ था उससे अंदर से आवाज आई। इस बूढ़े शख्स ने पूछा कि क्या हुआ? तो कहने लगे मुझे जरा तजस्सुस हुआ, मैं सोचने लगा कि क्या बात हो रही है। तो मैंने उस बूढ़े शख्स से पूछा कि बाबा क्या चल रहा है? कहा चल नहीं रहा है, औरत के डिलीवरी का वक्त है, बच्चा जन्ने का वक्त है और इस इंतजार में हूं कि क्या पैदा होता है, लड़की पैदा होती है या लड़का, तो क्या होगा इससे। तो कहा कि अगर लड़की पैदा होगी तो फौरन उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा, उसे जिंदा ही दफन कर दिया जाएगा। लड़का होगा तो खुशियां होंगी और गोश्त काट के तकसीम किया जाएगा। ये बाबा उस बूढ़े शख्स ने कहा। तो ये कहते हैं सहाबी सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला, अभी ये ईमान नहीं लाए, कुफ्र का जमाना इनका, कि मेरे दिल में एक दर्द महसूस हुआ और मैंने सोचा कि आखिर वो बच्ची अगर है तो उसका क्या कसूर है, जिंदा वो दफना दी जाएगी तो बेहतर ये मेरे लिए है कि ये कहीं ले जाके दफन ही करेगा, उससे अच्छा है कि मैं उसे लेकर चला जाऊं यहां से। अब इन्होंने उस बूढ़े बाबे से कहा कि देखो ठीक है, मैं इंतजार करता हूं कि क्या पैदा होता है। थोड़ी देर में आवाज आई कि बच्ची पैदा हुई। अब ये शख्स उस बूढ़े से बात करने लगे कि तुम इधर उधर उसे दफना दोगे, उससे बेहतर वो बच्ची मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। बूढ़े ने कहा ना, ये तो नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अब ये तो मानेगा नहीं, इसलिए इन्होंने कुछ लालच दिखाई और कहा कि चलो ये तो ऊंट जो मेरे हैं ये तुम ले लो, बच्ची को मुझे दे दो। कहने लगा ना, इस पे भी मैं राजी नहीं होता। हाँ, ये जो एक ऊंट और तुम लाए हो, इस ऊंट को भी अगर हमें दे दो तो मैं बच्ची को दे सकता हूं। आखिर ये बंदा ऐसा था कि इसके दिल में चशक पैदा हो गई। 3 ऊंट दे दिए और उस बच्ची को ले लिया, लेकिन उस बूढ़े बाबे से कहा कि इतनी मेहरबानी तो कर सकते हो कि किसी को मेरे साथ भेज दो, मैं इस ऊंट पर चला जाऊं, ये ऊंट तुम्हारा वापस ले आएगा और मैं घर पहुंच जाऊंगा। कहा इतनी नेकी तो मैं कर सकता हूं। चुनांचे ये बंदा उस बच्ची को लेकर अपने घर चला गया, ये 3 ऊंट छोड़ दिए। अब ये सहाबी अब तो बन चुके हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सर झुकाए हुए, और ये पूरा किस्सा बयान कर। और आप तसव्वुर करो, ये वो जमाना था
عربوں کی جاہلیت کا کہ زندہ درگور کیا کرتے تھے. بچی پیدا ہوئی ان کے لیے شرم کی بات تھی. جیسے ہمارے گھروں میں بھی اگر بچی پیدا ہو تو منہ ہمارا لٹک جاتا ہے تھوڑا سا. بچیاں، بیٹیاں یا بیٹا، یہ سب اللہ کی رحمت اور نعمت ہے. جو بھی اللہ نے دیا بصد خوشی اسے قبول کرنا چاہیے. یہ بڑی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں. تو یہ اسی کا اثر ہے جہالت کا جو آج قوم سماج میں پھیلا ہوا ہے. بالآخر یہ قصہ بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی کا اور واقعہ مجھے یاد آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام جب کوئی بندہ قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ بات سن کر ایک صحابی روتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن ابھی بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے، میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ شاید اللہ مجھے معاف نہ کرے. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اتنا بڑا کون سا ایسا تم نے جرم کیا ہے؟ پوچھا ان سے. تو اب وہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں میری بیوی 19 سے تھی اور مجھے سفر پر جانا تھا. میں سفر پہ چلا گیا اور بیوی کو یہ کہہ کر گیا کہ اگر بچی پیدا ہوگی تو اسے زندہ دفنا دینا، بچہ پیدا ہوگا تو اسے پال پوس کے بڑا کرنا. یہ سفر پہ چلے گئے. اس زمانے میں 1 سال 2 سال 3 سال کا بھی سفر ہوتا تھا. ماں نے کیا کیا، بچی پیدا ہوئی، اسے پالا پوسا اور اس کو اپنے بہن کے گھر دے دیا اور اپنی بہن سے کہا کہ تو اس بچی کی حفاظت کرنا، اسے پالنا پوسنا. کچھ عرصے کے بعد جب شوہر واپس آیا تو دیکھا کہ گھر میں وہ بچی کھیل رہی. پوچھا بیوی سے کہ بیگم یہ کس کی بچی ہے؟ بڑی خوبصورت ہے، بڑی ہونہار ہے، بڑی چالاک، بڑی اچھی ہے، بڑی تعریفیں کی. بیوی نے کہا کہ پڑوسن کی ہے، فلانے کی ہے. آخرکار بہن کے گھر وہ چلی جاتی، پھر چلی آتی، زیادہ وقت گھر میں گزارتی. یہ ماں کا مقصد تھا کہ بچی تو ہماری ہے، لیکن جب باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ایک دم سما جائے گی تب میں اس بات کا اظہار کروں گی کہ یہ اپنی ہی بچی ہے. اس کا انتظار کرنے لگی ماں. آخر کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ باپ کے دل میں محبت سما گئی. باپ اس کے لیے سامان لانے لگا، چیزیں لانے لگا، اس کے ساتھ کھیلنے لگا، ادھر ادھر اسے لے جانے لگا. جب ماں کو یقین پیدا ہو گیا کہ نہیں اب تو باپ محبت کرنے لگا ہے، تو ایک دن بڑے خوشی کے موڈ میں تھا تو بیگم نے اس دن کہا کہ یہ کسی اور کی نہیں، یہ اپنی ہی بچی ہے. تم چلے گئے تھے، میں نے پال پوس کے اس کو اپنے بہن کے گھر رکھ دیا تھا کہ کہیں تم غصے میں آ کر اسے دفن نہ کر دو. اب یہ دیکھو واقعہ. عرض کرتے ہیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں اور کہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایک دم شیطان جاگا، نہ جانے کہاں سے یہ چیز آ گئی. میں اس بچی سے جو محبت کرتا تھا یک لخت بھول گیا کہ یہ میری بچی ہے. میں نے سوچا کہ یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی. اس وقت یہ جرم سمجھا جاتا تھا. چنانچہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اسے دفن کیے بغیر نہیں رہوں گا. آخر ایک دن موقع انتظار میں تھا، میں نے بچی کو پکڑا، اپنے ساتھ لیا. حالانکہ بچی بہت میرے ساتھ گھل مل گئی تھی، میں محبت بھی کرنے لگا تھا. ساتھ لیا اور زمین کھودنے کا سامان لیا اور میں گیا دور دراز ایک جگہ کھودنے لگا. بچی کو دھوپ سے ایک سائے میں بٹھا دیا. میں زمین میں گڑھا کھود رہا ہوں اور اس بچی کی طرف سے مجھے یہ بات آ رہی ہے کہ ابا جان تمہارے اوپر جو ہے مٹی گر رہی ہے، تمہاری پیشانی پر پسینے آ رہے ہیں. اور یہ عرض کرتے ہیں کہ میری بچی اٹھ کر میرے پسینے کو پوچھ رہی ہے.
صاف کر رہی ہے. ابا یہ کیوں کھود رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر شیطانیت تھی, میں اسے کہنے لگا کہ میں تجھے زندہ دفن کرنا چاہتا ہوں. بچی سہم گئی, لیکن بالآخر کہتے ہیں کہ میں نے گڑھا کھود کر اس کو بالوں سے پکڑ کر اس میں ڈال دیا, مٹی ڈالنے لگا. پہلے تو بچی سمجھی کہ یہ مذاق مجھ سے کر رہے ہیں, لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرا دم گھٹنے لگا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگی کہ ابا یہ میرے ساتھ کیا تم کر رہے ہو, میرا قصور کیا ہے؟ لیکن میرے اندر حیوانیت, شیطانیت جاگی ہوئی تھی. میں ایک بچی کے چیخ و پکار کو نہ سن سکا, اور بالآخر دباتے دفن کرتے مٹی ڈالتے ڈالتے میں نے اس بچی کو دفنا دیا زندہ. اور وہ رو رہے ہیں. اور آج بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتا ہوں تو سو نہیں پاتا ہوں, اس کی چیخیں میرے کانوں میں سنائی دیتی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے بیان کیا, پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو روان تھے, آپ رو رہے تھے اور بے حد رو رہے تھے. تو یہ زمانے جہالت کا عالم تھا. اب اندازہ کرو, یہ صحابی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے تھے کہ 3 اونٹ دے کر میں اس بچی کو لے آیا, اور میرے دل میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چسکا پڑ گیا. میں عرب کے علاقے میں گھومتا, اور جس کے گھر بھی بچی پیدا ہوتی میں 3 اونٹ دے کر اس بچی کو خرید لاتا. اس طریقے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 1 2 10 20 بچیاں نہیں, 360 بچیوں کو 3 اونٹ کے بدلے خرید کر لا کر ایک حویلی میں رکھا, انہیں پالا پوسا اور ان کی جان کو بچایا. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ماتھے کو بوسہ دیا, اور واہ واہ تم نے بہت اچھا کام کیا, اتنے لوگوں کی جان بچائی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اس پر مجھے کیا اجر ملے گا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا اجر تو تمہیں ابھی مل گیا, پہلا اجر تو تمہیں ابھی مل گیا, اور وہ اجر یہ ہے کہ کفر کے زمانے میں تم نے یہ جو نیکی کی اس نیکی کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان عطا فرما دیا. وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا آتَاهُ الْإِيمَانَ, اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اسے ایمان عطا فرماتے ہیں. اس لیے ایمانداروں اپنے ایمان کی قدر کرو, ایمان بہت بڑی دولت. ہر کسی کو اللہ ایمان نہیں عطا کرتا, اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کو ایمان دیتے. تو ایک اجر تو تمہیں ابھی مل گیا, اور اس کا اگلا اجر تمہیں اللہ آخرت میں دے گی. یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سے عرض کیا. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اقتدا کر لیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر ہم اتباع کر لیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں, آپ کی سنتوں پہ چلنے والے بن جائیں, تو یقین جانیے کہ اللہ ہم سے ضرور محبت کرے گا. اللہ نے یہ وعدہ کیا اور اللہ نے بتایا کہ تمہیں یہ چاہتے ہو تم کہ اللہ تم سے محبت کرے, اللہ تم سے پیار کرے, تو بس ایک ہی فارمولہ تمہارے لیے ہے, وہ یہ کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میرے محبوب کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت بھی کرے گا, اور محبت ہی نہیں کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہاری زندگی میں جو تم سے گناہ ہو جائیں گے تو وہ بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس بنیاد پر میرے عزیزو آئیڈیل رہبر رہنما بناؤ صرف پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسلمان اپنے نبی کی ذات پہ فخر کرے کہ مجھے اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا. ہر امتی کے دل میں درد اگر ہو تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو, محبت ہو تو اپنے پیارے آقا کی محبت ہو.
آئیڈیل کسی کو رہنما بنا کر اپنے اگر گھر میں کوئی زندگی گزارنے کے لیے کوئی جو ہے نسخے کیمیا چاہتے ہو تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔